ڈار صاحب، جو روس کا جو تیل بردار جہاز تھا، ایک جہاز آیا 11 جون کو، ایک اور جہاز جو ہے وہ آج بھی پہنچ گیا ہے. تو یہ روس سے ہم اتنا تیل منگوا رہے ہیں، تو کیا آنے والے دنوں میں کوئی پیٹرول کی قیمت میں کوئی کمی کا کوئی ہم امید کریں؟ میں عرض کرتا ہوں جی، یہ آپ کو پتہ ہے میر صاحب، یہ پروسیس ہوتا ہے یہ پہلے ریفائنری میں پروسیس ہوگا جی. اس میں سے وہ پھر اس کو سرٹیفائی کریں گے، اور یہ اس میں فرنس آئل بھی ہوتا ہے، دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی ہماری پرائس میکنزم، تو آپ کو میر صاحب اچھی طرح پتہ ہے کہ 15 دن کی جو انٹرنیشنل پرائس موومنٹس ہیں اس کی ایوریج، اور جو روپیہ جس طرح ان کے جو ریٹس ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ پرائس فکس ہوتی ہے ہر 15 دن کے بعد. اور ہم نے بڑی کوشش کی پچھلے ایک مہینے میں 35 پہ ڈیزل سستا کیا، پیٹرول 20 پہ سستا کیا، 17 روپے لیڈ ڈیزل آئل سستا کیا، کیروسین آئل 12 روپے سستا کیا. تو میں نے جو موومنٹس آبزرو کی ہیں ابھی تک، وہ اس میں کوئی میجر ویریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ انٹرنیشنل پرائسز میں. ایک سوال بڑا اہم ہے، کیونکہ آپ کی کچھ میٹنگز کو میں مانیٹر کر رہا ہوں، تو آپ نے یہ جو پی اے ای کے جہازوں کی یورپ اور امریکہ میں انٹری پر پابندی لگی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی ایک کمیٹی کی میٹنگز آپ کر رہے ہیں. کوئی اس بارے میں اچھی خبر ملے گی ہمیں؟ ہمارے جہازوں پر پابندی ختم ہو جائے گی؟ کاش کہ یہ پچھلی حکومت میں میر صاحب اتنی غیر ذمہ دارانہ ایک وزیر اسٹیٹمنٹ نہ دیتا کہ ہمارا جو ہے نا نیشنل کیریئر جو ہے پی اے اے، اس کو گراؤنڈ کر دیا جاتا. میں اب اس تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کے ویورز کو بھی پتہ ہے. اب وہ ملک نے بھگتا ہے اتنا لمبا عرصہ، اس کے انسپیکشنز ہو چکی ہیں، کافی کچھ ہو چکا ہے. ابھی جو ان سے بات ہو رہی ہے، انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کے، میں ایک کمیٹی پی ایم نے بنائی ہے، وہ اس کا میں ہوں اس کو چیئر کر رہا ہوں، یا کنوینر کہہ لیں. اس میں ہمارے ایویشن کے منسٹر صاحب بھی ہیں، سیکٹری ایویشن بھی ہے، ڈی جی ایویشن بھی ہے، اس میں سارے سٹیک ہولڈر ہیں، ایئرپورٹ سیکورٹی فورس بھی ہے. تو یہ ہم اب ان سے فائنل ایک انسپیکشن ہے جی جولائی میں. اس کے لیے انٹرنیشنل لاز کے تناظر میں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اپنا جو سول ایویشن کا جو لا ہے اس کو آپ ان لائن کریں اور امینڈ کریں. اس امینڈمنٹ کے لیے بھی میں کئی میٹنگیں کر رہا ہوں. میں تو چاہتا تھا کہ ایک دو سب کنکلوڈ ہو جائے تو پھر خوشخبری پرائم منسٹر دیں. تو لیکن آج بھی ہماری بائی دی وے میٹنگ تھی، آج صبح سے جو میٹنگ شروع ہوئی ہیں، ایسی جی تھی، ایکنک تھی، یہ بھی میٹنگ تھی جس میں تمام سٹیک ہولڈرز تھے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عید کے فوراً بعد ہم وہ جو لا جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ دے دیں، اور وہ جولائی میں اپنی انسپیکشن کر لیں. کیونکہ اگر ہم نے جولائی کی سلاٹ نہ یوز کی تو پھر وہ کہتے ہیں 1 سال کے بعد آپ کی باری آئے گی. وہ انٹرنیشنل بہت لمبی ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے. اگر انشاءاللہ یہ دونوں کام ہو جائیں، جو کہ میں بڑا پر امید ہوں آج کی میٹنگ کے بعد، ہم جو لا امینڈمنٹ کر لیں، ہم ان کی انسپیکشن جولائی کو ہونے دیں. سپٹمبر سے اللہ کے فضل سے آپ کی یو کے کی فلائٹس پی اے کی شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر آپ کی کھل جائے گا راستہ یو ایس کی، یورپ کی. آپ کو 71 بلین روپیز کا سالانہ ریونیو لاس ہوا ہے جب سے اس غیر ذمہ دار بڑی اچھی خبر آپ نے ہمیں سنا دی، حکومت میں جو بیان دیا. بڑی اچھی خبر آپ نے سنا دی. انشاءاللہ آج اچھی خبریں سنانے کا دن ہے، کیونکہ یوم عرفات ہو رہا ہے، حج ہو رہا ہے. میر صاحب آخری سوال، یہ بات درست ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کو لیز پہ دے رہے ہیں آپ؟ نہیں، لیز پہ نہیں دے رہے. اچھا. اسلام آباد ایئرپورٹ ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اور دنیا میں جتنی بڑی ایئرپورٹس ہیں اس کی مینجمنٹ ہوگی، اس میں آپ کی رونق اور بدل جائے گی. اس کا ہیتھرو ایئرپورٹ بھی جو ہے وہ اسی طرح چل رہی ہے، آؤٹ سورسنگ اسے کہتے ہیں. آپ جو لفظ استعمال کر لیں، لیکن وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگی. وہ ساری دنیا کو جو یہ اسپیکولیشن جی ایک کسی کنٹری کو دے دیں گے دوسری کو نہیں، اس پہ ہم بڈز مانگیں گے. اور چونکہ یہ اسٹیبلش پریکٹس ہو چکی ہے، قطر ہے، آپ کا اپنا ہیتھرو ہے، بہت بڑی بڑی ایئرپورٹ دنیا میں. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی امپرومنٹ، آپ کی مینجمنٹ، اس کی آپ کی ٹریفک، اس کے سارے کا سارا آپ کو ایک نیا ماحول نظر آئے گا. اس میں فائدہ ہوگا پاکستان کا. تو یہ ہم نے جو ٹرانزیکشن ایڈوائزر اس حکومت میں جس کو چنا، آپ کوئی سستا بھی چن سکتے تھے یا کوئی نامعلوم یا کوئی کم امپورٹنٹ، آئی ایف سی کو چنا ہوا ہے، وچ از ورلڈ بینک کی سبسڈی، آپ بھی جانتے ہیں، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن. اس کے ساتھ میری کل ڈیٹیل میں میٹنگ بائی دی وے ہوئی ہے. پوری کمیٹی، وہ بھی ایک کمیٹی ہے، اس کو بھی یہ خادم کنوینر ہے. تو تقریباً 50 کے قریب کمیٹیوں کے آپ سربراہ ہیں، 50 کے قریب. کبھی ہوتے تھے میر صاحب، آپ جب نظر کرم کرتے تھے وہ 20 14 15 16 میں، لیکن کافی تعداد تو الحمدللہ بن چکی ہے. تو کل ہماری ہوئی ہے، اس پہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا
جی یہ پاکستان کے میر صاحب بہت اچھا ہوگا. چلیں. آپ کی بالکل اس کی شکل بدل جائے گی, آپ کی ایئرپورٹ اور اس کے سروسز اور ہر چیز. یہ بہت سب سے پہلے ایک ایئرپورٹ کریں گے تین میں سے جی ایک, اس کے بعد پھر دوسری ہوگی. ہم کوشش کر رہے ہیں چونکہ اس اسمبلی کا ٹینیور 12 اگست تک ہے, تو اس سے پہلے میں ایک 3 جولائی کو میٹنگ ٹینٹیٹیو ان سے رکھی ہے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کی, اس کے بعد ایک 8 جولائی کو رکھی ہے, اور پھر کوشش ہے کہ 7 اگست تک بڈز آ جائے, قوم دیکھ لے کہ جی یہ حکومت کتنی سیریس ہے ان کاموں کو سورٹ آؤٹ کرنے کی. بہت بہت شکریہ جی اسحاق ڈار صاحب نے ہمارے ساتھ گفتگو کی.